السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے کہانی لے کر آئی ہوں، بچوں اور بڑوں کے لیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی۔ اگر میری کہانی آپ کو پسند آ جائے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی کہانی۔ بہت دنوں کی بات ہے کہ کسی قصبے میں ایک جوہری رہتا تھا۔ قصبہ چونکہ بہت چھوٹا تھا، اس لیے یہاں رہنے والے تقریباً سبھی لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ جوہری کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ وہ اپنے آپ پر اور اپنی بیوی پر خاصی رقم خرچ کرتا تھا، لیکن وہ دوسروں پر کسی مطلب کے بغیر ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی بھولا بھٹکا فقیر اس کے پاس آ جاتا تو جوہری اس کو اس بری طرح جھڑکتا کہ بیچارہ بھکاری پھر کبھی بھول کر بھی اس کی طرف رخ نہ کرتا۔ کنجوس جوہری کے بہت کم دوست تھے۔ وہ اپنے دوستوں پہ بھی پیسہ خرچ نہ کرتا تھا، بلکہ انہی سے کھانے پینے کی توقع رکھتا تھا۔ چونکہ وہ باتیں بنانے میں کافی ماہر تھا، اس لیے کچھ لوگ اس کے دوست بن گئے تھے اور کبھی کبھی اسے کھلا پلا دیتے تھے۔ اس قصبے میں ایک دھوبی رہا کرتا تھا۔ وہ جوہری کے بالکل برعکس تھا۔ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ جو پیسہ ہوتا وہ دوسروں پر، دوستوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کر دیا کرتا تھا۔ جب شاہی دھوبی بیمار ہو جاتا تو وہ بادشاہ کے کپڑے بھی دھو دیا کرتا تھا۔ وہ لوگوں میں بڑا ہی دل عزیز تھا۔ وہ دھوبی تھا، مگر لوگ جوہری سے زیادہ عزت کرتے تھے۔ ایک شام دھوبی کام ختم کر کے اپنے دوستوں سے گپ شپ کر رہا تھا کہ کنجوس جوہری کا ذکر چھڑ گیا۔ ایک دوست نے کہا، اس جیسا کنجوس انسان تو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ دوسرے دوست نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، اس نے آج تک کسی کو ایک گلاس پانی نہیں پلایا۔ دھوبی بولا، میں اس کنجوس جوہری سے چائے تو ایک طرف رہی، کھانا تک کھا سکتا ہوں۔ تمام دوستوں نے زوردار قہقہہ لگایا۔ ایک دوست نے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہا، بڑے بڑے تیمار خان اس سے چائے تک تو پی نہیں سکے، بھلا تم کھانا کیسے کھاؤ گے؟ دھوبی نے کہا، آخر تم لوگوں کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آتا؟ دوستوں نے کہا، جب اس کنجوس جوہری سے کوئی چیز کھانا ممکن ہی نہیں تو یقین ہم کیسے کر لیں؟ دھوبی نے کہا، اگر میں نے اس کنجوس جوہری سے کھانا کھا لیا تو مجھے کیا انعام دو گے؟ ایک دوست بولا، سب مل کر تمہاری ایک شاندار دعوت کریں گے۔ دھوبی بولا، تو پھر ٹھیک ہے، میں کل دوپہر کا کھانا جوہری کے ہاں ہی کھاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، ہم بھی وہاں آئیں گے۔ سب دوست یک زبان ہو کر بولے۔ دھوبی رات دیر تک کنجوس جوہری سے کھانا کھانے کی ترکیبیں سوچتا رہا۔ آخر ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آ ہی گئی۔ دھوبی نے اگلے دن ایک خالی ڈبہ لیا اور جوہری کے گھر جا پہنچا۔ اسے معلوم تھا کہ جوہری اس وقت دوپہر کا کھانا کھاتا ہے۔ دھوبی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ اندر سے جوہری کی آواز آئی۔ میں ہوں، دھوبی بولا۔ جوہری نے کہا، تمہیں معلوم نہیں یہ میرے کھانے کا وقت ہے؟ جوہری نے بیزاری سے کہا۔ دھوبی نے ادب سے جواب دیا، معلوم ہے جناب، لیکن میں اس وقت آپ کے پاس ضروری کام سے آیا ہوں۔ کون سا کام؟ جوہری نے بیزاری سے پوچھا۔ دھوبی نے کہا، آپ دروازہ کھولیے، ایک ہیرے کے بارے میں بات کرنی ہے۔
ہیرے کا نام سنتے ہی جوہری کے منہ میں تو پانی ہی آ گیا اور اس نے فوری دروازہ کھول دیا۔ دھوبی کے ہاتھ میں ڈبہ دیکھ کر وہ سمجھا اس میں ہیرا ہے، دھوبی بیچنے آیا ہے۔ جوہری کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ دھوبی کبھی کبھی شاہی محل میں کپڑے دھوتا ہے۔ اس نے سوچا بہت ہی ممکن ہے میلے کپڑوں میں بھولے سے کوئی ہیرا مل گیا ہو۔ جوہری نے کہا باہر کیوں کھڑے ہو، ادھر آ جاؤ، بیٹھ کر آرام سے بات کرتے ہیں۔ دھوبی جوہری کے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس وقت دسترخوان پر کھانا چنا جا چکا تھا جس کی خوشبو سے دھوبی کی آنتیں کل ہولہ پڑنے لگیں۔ مرغی کے انڈے کے برابر ہیرے کی آج کل کیا قیمت ہے؟ دھوبی نے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یہ سن کر جوہری کی تو آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس نے سوچا ڈبے میں ضرور کوئی ہیرا ہوگا جو دھوبی کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ میں اسے بیوقوف بنا کر ہیرا اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ بھلا اسے ہیرے کے بارے میں کیا معلوم؟ ہاں تو بتائیے، مرغی کے انڈے کے برابر ہیرے کے کیا دام چل رہے ہیں؟ جوہری کو خاموش دیکھ کر دھوبی نے دوبارہ پوچھا۔ جوہری نے دعوت دی، آؤ پہلے کھانا شروع کریں، ہیرے کی باتیں کھانے کے بعد ہوتی رہیں گی۔ دھوبی تو اسی انتظار میں تھا۔ فوراً لذیذ کھانوں پہ ہاتھ صاف کیا۔ پلاؤ، شامی کباب، شاہی ٹکڑوں اور گاجر کے حلوے کو جلدی جلدی حلق سے نیچے اتارنے لگا۔ جوہری نے اپنے دل میں کہا کوئی بات نہیں بچوں، اڑا لو میرا مال، جتنا اڑا سکتے ہو۔ میں نے بھی تم سے چند سکوں میں ہیرا نہ ہتھیایا تو جوہری کا کام چھوڑ دوں گا۔ دھوبی نے کہا سنا ہے مرغی کے انڈے جتنے ہیرے بڑے ہی نایاب ہوتے ہیں۔ جوہری نے چالاکی سے کہا ہیروں کی قیمت آج کل گری ہوئی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہیروں کے دام بہت چڑھے ہوئے تھے، لیکن جب سے نقلی ہیرے بننے شروع ہوئے ہیں اصلی ہیروں کی تو مانگ ہی تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ پھر بھی اتنا بڑا ہیرا کتنے کا ہوگا؟ دھوبی شامی کباب منہ میں رکھتے ہوئے بولا، یہی کوئی 50-60 روپے کا۔ جوہری نے ڈبے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اتنے بڑے ہیرے کی اتنی کم قیمت؟ دھوبی نے رومال سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا صحیح قیمت تو ہیرا دیکھنے کے بعد ہی بتائی جا سکتی ہے۔ آج کل تو نقلی ہیرے بھی اصلی ہیرے کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ جوہری نے خالی برتن ملازم کو لے جانے کے لیے کہا اور چائے کا کہا۔ اچھا ایسی بات ہے؟ دھوبی نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ جوہری نے چائے پینے کے لیے کہا۔ چائے پی کر دھوبی نے کہا بڑی مہربانی جوہری صاحب، آپ نے ہیروں کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ دھوبی جوتا پہننے لگا۔ جب وہ ڈبہ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا تو جوہری بہت سٹپٹایا اور بولا کیا تم ہیرا نہیں دکھاؤ گے؟ بیچنے کا ارادہ بدل دیا کیا؟ نقلی ہیرے کے بھی کچھ نہ کچھ پیسے مل ہی جاتے ہیں۔ دھوبی نے پراعتماد لہجے میں کہا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے جوہری صاحب، میرے پاس نہ اصلی ہیرا ہے نہ ہی نقلی۔ بھلا غریبوں کے پاس بھی ہیرے ہوا کرتے ہیں، تو میرے پاس کس لیے آئے تھے؟ جوہری نے پریشان ہو کر پوچھا۔ چند دوستوں نے میرے ساتھ شرط لگائی تھی، وہ کہتے ہیں کہ مرغی کے انڈے جتنا ہیرا ہوتا ہی نہیں، جبکہ میں کہتا ہوں ہوتا ہے۔ بس یہی بات آپ سے پوچھنے چلا آیا۔ مکار، دغا باز، نکالو میرے کھانے کے پیسے ورنہ تیری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ جوہری ایک بڑا سا ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے بھاگا۔ شور و غل کی آواز سن کر لوگ جمع ہو گئے، جن میں دھوبی کے دوست بھی تھے۔ اتنے میں دھوبی نے چلانا شروع کر دیا،
ارے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تمہارے کھانے نے میرے پیٹ میں درد کر دیا، دوا کے پیسے نکالو ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے سوچا کہ جوہری تو کسی کو ایک گلاس پانی نہیں پلاتا، تو پھر اس نے دھوبی کو کھانا کیسے کھلا دیا؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ سب مل کر بولے، دھوبی کو دوا کے پیسے دو ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اب تو جوہری بڑا ہی گھبرایا، وہ پولیس سے بہت ہی ڈرتا تھا۔ جی کڑا کر کے اس نے دھوبی کو دوا کے پیسے دیے اور اپنی جان چھڑائی۔ جب دھوبی دوستوں کے ساتھ دکان پر پہنچا تو انہوں نے کہا، بھئی مان گئے، آج شام ہماری طرف سے تمہاری دعوت ہے۔ جی آپ کو کیسی لگی میری کہانی؟ اگر آپ کو اچھی لگی اور کہانی سننا چاہیں تو پلیز مجھے سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں